اس میدان میں نو آموز یعنی نیا آنے والا بھی اسی کانفرنس میں مدعو کیا گیا. اس کا نام یارک دریدا تھا. اس کانفرنس میں سب لوگوں نے جو مقالات پڑھے اسے بعد میں انہی دو پروفیسروں نے، جان ہاپکنس کے انہی اساتذہ نے یکجا کر دیا، اور آپ اپنی اسکرین پر اس وقت اسی مرتب کردہ کتاب کا عکس دیکھ رہے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں یارک دریدا کی طرف، کیونکہ یارک دریدا نے اس کانفرنس میں ایک ایسا مقالہ پڑھا جو پس ساختیات کی بنیاد کہا جا سکتا ہے. اس مقالے میں اس نے ساختیاتی فکر کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا. یارک دریدا کے مقالے کا عنوان تھا اسٹرکچر، سائن اینڈ پلے ان دی ڈسکورس آف ہیومن سائنسز. اس کا ترجمہ میں نے یہ کیا، انسانی علوم کے کلامیے میں ساخت، نشان اور کھیل. یارک دریدا کے اس مقالے کا اردو ترجمہ اور اس پر وضاحتیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ادبی یا تحقیقی مجلے یا رسالے میں شائع ہو چکا ہے. آپ اس کا ایبسٹریکٹ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. باقی اس کا لنک فراہم کر دیا جائے گا تاکہ اگر کوئی پورا اسے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ضرور پڑھے. اب ہم اسی مقالے کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پس ساختیات کا آغاز کیسے ہوا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک غیر معمولی مقالہ سمجھا جاتا ہے پس ساختیات کی بحث میں. اور دلچسپ بات یہ کہ یارک دریدا جو کہ ابھی نو آموز تھا علم کی دنیا میں، جب مقالہ پڑھ کر وہ اسٹیج سے نیچے اترا تو اس کے ایک استاد نے پوچھا کہ یہ سب باتیں کر کے آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ تو اسے دریدا نے جواب دیا کہ یہ ابھی تک میں بھی نہیں جانتا. مونتین ایک فلسفی ہے. اس کے ایک قول سے یارک دریدا نے اپنے مقالے کا آغاز کیا. ہمیں اشیاء کی تعبیر کرنے کے بجائے ان سے متعلق تعبیرات کی وضاحت کرنی چاہیے. اس کوٹیشن کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف چیزوں کی تعبیر تو ہوتی آئی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مزید تعبیرات کرنے کے بجائے پہلے سے موجود یا دستیاب تعبیرات کو، انٹرپریٹیشنز کو اثر نو تعبیر کیا جائے. دوسرے لفظوں میں یارک دریدا یہ کہنا چاہ رہا ہے اس کوٹیشن کو پیش کر کے کہ جو کچھ فلسفے یا علم کی دنیا میں ہو چکا، مغربی علوم کی روایت میں جو کچھ پیش کیا جا چکا، اس میں کچھ ملاوٹ شدہ ہے، کچھ ایسا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہونا چاہیے تھا. اس سے کیا مراد ہے آگے چل کر ہم اس پر بات کریں گے. دیکھیے، سب سے بڑا اور بنیادی اعتراض تو یارک دریدا کا یہ ہے کہ انسان نے اب تک جتنی بھی تفہیم قائم کی ہے وہ سب تفہیم بائنری اپوزیشنز یعنی ازدادی جوڑوں کے ذریعے سے قائم ہوئی. ازدادی جوڑے کیا ہوتے ہیں؟ ہم مثال کے طور پر مرد اور عورت کے ازدادی جوڑے پر غور کر سکتے ہیں. یعنی مرد اور عورت، دن اور رات، یہ بائنری اپوزیشنز ہیں. ان کے حوالے سے دریدا یہ کہتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز پر فوقیت ملتی آئی ہے. مثلا تقریر کو تحریر پر فوقیت ملی. کیوں؟ کیونکہ تقریر میں بولنے والے کی موجودگی ہوتی تھی. بولنے والا خود موجود ہوتا تھا تبھی تو تقریر ممکن ہے. اسی لیے تحریر کو تقریر ہی کا ایک ضمنی حصہ سمجھ لیا گیا، مان لیا گیا. تحریر پڑھنے والوں نے کوشش کی کہ بولنے والے کی منشا، اس کے ارادے، اس کے مقصد، اس کی مراد کو سامنے رکھا جائے، جس سے
معنی اخذ کر لیے جائیں۔ تو یہاں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یوک دریدا تحریر کی آزاد اور خود مختار حیثیت کی بات کرتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو وہ کہتا ہے کہ تحریر کو تحریر کی سائنس کے ذریعے سے دیکھا جائے، نہ کہ بولنے والے کی موجودگی کے ذریعے سے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ ایک لفظ تھا فارماکان۔ اس لفظ کا ایک مطلب تھا زہر اور ایک مطلب تریاک بھی تھا، یعنی اسی زہر کا علاج۔ تو دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ یونانی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے جس کے دو متضاد معنی ہیں۔ اس لفظ کو افلاطون نے استعمال کیا تھا، اور یوک دریدا کہتا ہے کہ ترجمہ کرنے والوں نے اس لفظ کے ان معنوں پر انحصار کیا، ان معنوں کو بنیاد بنایا کہ جو افلاطون کی مرضی کے مطابق تھے۔ دیکھیے، اس بات کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ تو متضاد معنی رکھتا ہے، لیکن ہم لفظ کے ایک معنوں پر انحصار کیوں کر سکتے ہیں؟ یہ سوال اگر آپ کے سامنے رکھا جائے تو ظاہر ہے آپ بھی یہی چاہیں گے کہ بولنے والے نے یا لکھنے والے نے جس معنوں کو مراد لیا ہے انہی معنوں کو لکھ لیا جائے۔ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فارماکان کا وہ معنی جو افلاطون کے ٹیکسٹ کا کانٹیکسٹ یعنی سیاق بتاتا ہے، ان معنوں پر اکتفا کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر افلاطون نے یہ لفظ فارماکان اپنے استاد یعنی سقراط یا سوکریٹس کے حوالے سے بیان کیا تھا، کیونکہ سقراط تحریر کو زہر سمجھتا تھا، اس لیے سقراط نے تحریر کو، رائٹنگ کو فارماکان بتایا۔ لیکن یوک دریدا سقراط کی منشا سے زیادہ جس بات کو اہمیت دینا چاہتا ہے وہ ہے رائٹنگ، وہ ہے تحریر۔ اور کیوں دینا چاہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ تحریر کو ایک آزاد اور خود مختار حیثیت ملنی چاہیے، اسے تقریر کا ضمیمہ یعنی سپلیمنٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بولنے والا کون تھا، اس کی منشا کیا تھی، ان سب باتوں سے ہٹ کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ لفظ خود معنی کیا رکھتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تحریر اور تقریر کے حوالے سے ہم نے اس بائنری اپوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کی، ازدادی جوڑے کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جس میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی جاتی تھی، اور دریدا یہ کہتا ہے کہ اس فضیلت کو، اس ہائرارکی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ بھول جائیے کہ بات تحریر یا تقریر کی ہو رہی تھی۔ آپ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ بات یوک دریدا کے ہاں بائنری اپوزیشنز یعنی ازدادی جوڑوں کے مابین قائم ہونے والی فوق ترتیب یا ہائرارکی کو ختم کرنے کی تھی۔ دریدا یہ چاہتا ہے کہ ہائرارکی ختم کر دی جائے، کوئی ایک چیز دوسری چیز پر فضیلت نہ رکھتی ہو۔ دریدا نے اپنے اس مقالے میں سوسیئر کے حوالے سے یہ اعتراض کیا کہ سوسیئر بھی بائنری اپوزیشنز کا پابند تھا، اس کا دماغ بھی مکمل طور پر سگنیفائر جیسی اہم چیز کو سمجھ نہیں سکا، اسی لیے اس نے سگنیفائڈ کو اہمیت دے دی، کیونکہ اس کو بھی حتمی معنی ہی چاہیے تھے۔ اگر آپ نے ساختیات کیا ہے ویڈیو دیکھ رکھی ہے تو یاد ہوگا کہ میں نے اس ویڈیو میں سوسیئر کے حوالے سے، سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے حوالے سے تفصیلی بات کی تھی۔ دیکھیے، سگنیفائڈ ایک تصور کا نام ہے۔ یوک دریدا یہ کہتا ہے کہ یہ تصور ایک واہمہ ہے، ایک خیالی چیز ہے۔ دراصل زبان کی سائنس اتنی جاندار ہوتی ہے کہ اس سائنس کے ذریعے سے معنی بدلتے رہتے ہیں۔
اور انسان اس تردد میں نہیں پڑنا چاہتا، اسی لیے یعنی اس بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتا، اس الجھاؤ میں نہیں آنا چاہتا، معنی کے اس کھیل کو، اس پلے کو نہیں سمجھنا چاہتا، کیونکہ یہ بہت وسیع ہے۔ اسی لیے وہ اکتفا کرتا ہے، اسی لیے وہ کافی سمجھ لیتا ہے۔ کسے کافی سمجھتا ہے؟ سگنیفائڈ۔ تو سوسیئر کی دریافت تو بہت بڑی تھی، اس نے سائن کے دو حصوں یعنی سگنیفائر اور سگنیفائڈ کی بات تو کی تھی، لیکن یہ بات بھی ادھوری ہے۔ کیوں ادھوری ہے؟ کیونکہ یہ بات بائنری اپوزیشنز ہی کے تناظر میں تھی۔ سگنیفائر اور سگنیفائڈ یہاں ازدادی جوڑے ہیں۔ یارک دریدا کہتا ہے کہ سگنیفائڈ کو سگنیفائر پر فضیلت دینی تھی، اس وجہ سے سوسیئر نے بات کو محدود سمجھا، اس کا ذہن مکمل طور پر بات سمجھ نہیں پائے۔ اس کے بعد وہ لیوی اسٹراس کی طرف آتا ہے۔ اب یہاں ایک بڑی دلچسپ چیز آپ کو بتاتا ہے۔ جس کانفرنس میں یہ مقالہ پڑھا جا رہا تھا، اس کانفرنس میں لیوی اسٹراس بھی موجود تھا، اور آپ ذرا امیجن کیجئے کہ اس کے سامنے یارک دریدا اس کی فکری بنیادوں کو ہلا رہا ہے۔ تو میں نے اسی وجہ سے عرض کیا کہ یہ پس ساختیات میں بنیادی اہمیت رکھنے والا مقالہ ہے۔ رولم بارتھ بیٹھا ہے، لیوی اسٹراس بیٹھا ہے، یارک لاکان ہے، مشل فوکو ہے، بڑے بڑے نام ہیں، اور ان کے سامنے ایک کم عمر نوجوان 32-33 سال کا ایک لڑکا ایسی باتیں کر رہا ہے اپنے مقالے میں کہ جس کی وجہ سے بنیادیں لرز رہی ہیں، اور ان بنیادوں کو قائم کرنے والے دیو، بڑے بڑے جائنٹس وہاں موجود ہیں۔ یارک دریدا نے لیوی اسٹراس پر بھی بائنری اپوزیشنز کے حوالے سے ہی اعتراض کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لیوی اسٹراس بھی ازدادی جوڑوں کا پابند ہو گیا، اس لیے وہ فطرت اور ثقافت جیسے ازدادی جوڑے بائنری اپوزیشنز کے ذریعے سے ہی مائتھولوجی کو موضوع بناتا ہے۔ یعنی جو اینتھروپولوجی لیوی اسٹراس کا سبجیکٹ ہے، اس میں نئی باتیں تو سامنے آئی تھیں، اس میں اساطیر کو از سر نو، مائتھولوجیز کو دوبارہ سے جاننے کی کوشش تو تھی، لیکن یہ کوشش بھی نامکمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کوشش بائنری اپوزیشنز کے ذریعے سے کی گئی۔ اس مضمون میں لیوی اسٹراس کے بے شمار حوالے ملتے ہیں۔ اس کی کوٹیشنز کو موضوع بنا کر یارک دریدا یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ لیوی اسٹراس نے بظاہر تو ایتھنو سینٹریسزم کو ختم کرنا چاہا تھا، یعنی نسل مرکزیت کو ختم کرنے کا ارادہ تھا لیوی اسٹراس کا، لیکن اس کا مطالعہ اس طرح آگے بڑھتا ہے جس سے ایک نئی نسل مرکزیت، ایک نیا مرکز قائم ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمیں لیوی اسٹراس کے تصور کو سمجھنا چاہیے، پھر ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ یارک دریدا اس پر اعتراض کیا کر رہا ہے۔ لیوی اسٹراس نے اساطیری مطالعے یعنی مائتھولوجیز کی اسٹڈی کے دوران یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو مائتھولوجیز گھڑنے والا، بنانے والا ذہن تھا وہ غیر معمولی تھا، اسے وہ بریکولیر کہتا ہے، اور مائتھولوجیز کے گروپ کو یا مائتھولوجی کو وہ بریکولیج کہتا ہے۔ ہم سادہ لفظوں میں سمجھنے کی غرض سے کہہ سکتے ہیں کہ بریکولیج ایک تصور ہے اور بریکولیر اس تصور کا خالق ہے۔ اب اس بات پر غور کیجیے۔ لیوی اسٹراس کہتا ہے کہ مائتھولوجیز گھڑنے والا بریکولیر یعنی ذہن بڑا فطین تھا، ذہین تھا، کیونکہ اس نے اپنے آس پاس موجود تصورات کو، اشیاء کو اس طرح سے یکجا کر دیا کہ ایک نیا
تصور قائم ہو سکا۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو اساطیر یا مائتھولوجیز بنانے والا ذہن دراصل مختلف مائتھولوجیز سے استفادہ کرتا ہے اور پھر ایک نئی مائتھولوجی گھڑ لیتا ہے، قائم کر لیتا ہے۔ تو اسی قیام کی وجہ سے لیوی سٹراس بریکولیر کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ فطرت اور ثقافت کے درمیان ایک ترجیح ہے اور میں ہمیشہ اس ترجیح کے درمیان کنفیوز رہتا ہوں، یعنی کس کو کس پر ترجیح دینی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ دو باتیں لیوی سٹراس کے حوالے سے ہو چکی، ایک کہ بریکولیر کیا ہے، مائتھولوجی گھڑنے والا ذہن کیا کرتا ہے، وہ مواد کو استعمال کر کے ایک نئی مائتھولوجی کیسے گھڑ لیتا ہے، اور دوسری بات فطرت اور ثقافت کے حوالے سے اس کی ترجیح میں لیوی سٹراس کنفیوز ہے۔ ان دو باتوں کو بنیاد بنا کر یاک دریدا یہ کہتا ہے کہ بظاہر تو لگتا تھا کہ لیوی سٹراس نے مائتھولوجیز کو ریشنل اپروچ کے ساتھ دیکھنا تھا، لیکن اس کی ریشنلٹی ختم ہو گئی۔ اس کا ڈسکورس، مائتھولوجیز پر قائم ہونے والا اس کا ڈسکورس یعنی کلامیہ، اس کا تصور از سر نو دوبارہ سے ایک مائتھولوجی بن گیا، کیونکہ اس نے بریکولیر کے نام پر یعنی اساطیر گھڑنے والے کو بہت زیادہ اہمیت دے دی۔ اسی طرح وہ بھی ازدادی جوڑوں کا، بائنری اپوزیشنز کا پابند ہے، اس کا ذہن بھی اس قید سے بائنری اپوزیشنز کے مابین یا درمیان ملنے والی ترجیح سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیے یہ دو بڑے اعتراضات ہیں یاک دریدا کے، کس پر؟ لیوی سٹراس پر۔ یاک دریدا اپنے مقالے میں، اپنے مضمون میں ان دو ناموں کے علاوہ سگمنڈ فرائڈ، نیتشے اور مارٹن ہائیڈگر جیسے فلسفیوں پر، جیسے نظریہ دانوں پر بھی تنقید کرتا ہے۔ اگر آپ ابھی تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ سگمنڈ فرائڈ کے نام سے واقف ہیں۔ سگمنڈ فرائڈ نے نفسیات کو فلسفے کے علم سے، ڈسپلن سے علیحدہ کیا تھا، یعنی کتنا بڑا ذہن تھا کہ جس کی وجہ سے فلسفے کی ایک شاخ یعنی سائیکالوجی یا نفسیات فلسفی سے علیحدہ ہو کر خود ایک آزاد علم کے ڈسپلن میں ڈھل گئی۔ وہ ذہن کتنا بڑا تھا۔ تو یاک دریدا اس پر بھی اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ بھی بائنری اپوزیشنز کا پابند رہا، یعنی اس کا ذہن بھی شعور اور لاشعور جیسی دو متضاد چیزوں میں کنفیوز ہو کر رہ گیا۔ پہلے اگر شعور کو، کانشیسنس کو اہمیت دی جاتی تھی تو اس نے انکانشیسنس کو اہمیت دے دی، یعنی لاشعور کو اہمیت دے دی۔ تو یہ ایک کی بجائے دوسرے کو ملنے والی اہمیت، دوسرے تصور کو اہم سمجھنا، یہ سگمنڈ فرائڈ کی ایک ایسی غلطی تھی جس کی وجہ ہے ازدادی جوڑوں کا، بائنری اپوزیشنز کا پابند ہونا۔ اب تک کی جو گفتگو کی گئی اس کو سمیٹنے کی غرض سے کہا جا سکتا ہے کہ یاک دریدا نے پس ساختیات کی بنیاد بننے والے مقالے میں دو باتوں کو خاص اہمیت دی: بائنری اپوزیشنز کی پابندی اور دوسری چیز حتمیت۔ ان دو باتوں کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹ اسٹرکچرلزم کی بنیاد ہے روایت سے۔ روایت سے مراد جدیدیت بھی ہے اور ساختیات بھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس مختلف حصوں پر بننے والی ویڈیو میں آپ کو
کچھ نہ کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہوگا کہ پس ساختیات یا پوسٹ اسٹرکچرلزم کیا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.